وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. جی، ہوم ورک کمپلیٹ کیا آپ سب نے؟ جی بارک اللہ فیکم. دعا مانگ لیتے ہیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی کلاس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی، نون ساکنہ اور نون تنوین کے احکامات کو ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے پچھلی کلاس میں الاظہار کو مکمل کیا اور آج ہم انشاءاللہ ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے جو کہ ہے الادغام. سب سے پہلے ہم پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کی کلاس میں کیا پڑھا. ہم نے دیکھا نون ساکنہ اور تنوین کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. جی، آپ بتائیں گی، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ نون ساکنہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکنہ وہ حرف نون ہوتا ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی ہو، یعنی وہ نون ساکنہ ہی ہو. وقفاً مثلاً پر صورت میں وہ نون ساکنہ ہی رہے. شاباش، بالکل. ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکنہ جو ہے وہ کسی بھی حرکت سے خالی ہوتا ہے اور وہ وقفاً اور وصلاً نون ساکن ہی رہتا ہے. گڈ، شاباش. اور تنوین، نون تنوین کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ دو زبر دو پیش دو زبر دو زیر اور تنوین کہتے ہیں، لیکن مثلا جب با زبر بن با دو زیر بن با تو پیش بن پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں بھی نون ساکنہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اگر اس کو کھول کر لکھیں تو با اور نون ہوگا، یعنی تنوین کے اندر بھی نون ساکنہ موجود ہوتا ہے. یہ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. جی، بارک اللہ فیکی. ہم نے دیکھا دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کے اندر ایک ایکسٹرا زائد نون ساکنہ موجود ہوتا ہے.
جو لکھا ہوا تو نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ نون ساکن کی آواز کو ہم فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: الاظہار، الادغام، الاقلاب اور الاخفاء. ٹھیک ہے. اچھا جی، الاظہار کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اظہار کی لغوی تعریف کیا ہے؟ اظہار کسی چیز کو ظاہر کرنا کسی یا چیز واضح کو کرنا. ظاہر کرنا یا ظاہر کرنا یا واضح کرنا. ہے، کسی چیز کو ظاہر کرنا یا واضح کرنا. بارک اللہ. اور اصطلاحی تعریف کیا دیکھی تھی ہم نے؟ ہر حرف کے حرف کے ادا کرنا اور زیادہ گناہ نہ کرنا. حروف جسے ظاہر کرنا اور زیادہ گناہ کیا جائے. کیا بات، بارک اللہ فیکم. ہم نے دیکھا کہ اظہار میں ہم ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، اور حرف المظہر یعنی جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں نون ساکنہ، اس پر زیادہ غنہ کیے بغیر. ٹھیک ہے شابش. اظہار کے حروف کون سے تھے؟ حروف حروف ہلکا ہلکی. عین ہا ہا عین غین ہا ہا. غین غین. غا شاباش، بالکل. حروف حروف ہلکی. شابش. حروف ہلکی ہی اظہار کے حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. پھر ہم نے دیکھا کہ اظہار کا قاعدہ کب بنتا ہے؟ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف خواہ ایک لفظ میں ہو یا 2 الفاظ کے درمیان، تو وہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ نون ساکنہ کو بالکل واضح کر کے ادا کرتے ہیں، ظاہر کر کے اور زیادہ غنہ کیے بغیر. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور بارک اللہ فیکم، آپ سب نے ہوم ورک بھی مکمل کر لیا. میں امید کرتی ہوں کہ اظہار کا قاعدہ آپ سب کو کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں اگلے قاعدے کی طرف. آج ہم پڑھیں گے الادغام کو. الادغام لغوی تعریف اس کی دیکھیں: داخل کرنا یا ملانا. آپ دیکھیں اس کے جب الادغام ہم کہہ رہے ہیں نا تو اسی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں ہم مدغم کریں گے، داخل کریں گے، ملائیں گے. ٹھیک ہے. اصطلاحی تعریف: حرف ساکن کا حرف متحرک سے اس طرح مل جانا کہ یہ دونوں حروف دوسری قسم کا ایک حرف مشدد بن جائے. یعنی ایک حرف ساکن ہوگا اور ایک متحرک ہوگا. ساکن حرف متحرک حرف میں داخل ہو جائے گا، مل جائے گا اس طرح کہ اس متحرک حرف کو وہ مشدد بنا دے گا. یا باسل میری کلاس ہو رہی ہے، دماغ نہیں روز. اپنے مائک میوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے. کوشش کیا کرے آپ کلاس کے دوران ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں آپ کے پیچھے کوئی شور نہ ہو، اور اپنے مائک کا بھی خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ کھل نہ جائے. جب آپ سے کہا جائے تو ہی اس کو کھولا کریں. جی، ہم اصطلاحی تعریف پر تھے. اصطلاحی تعریف ہم انشاءاللہ جب آگے ادغام کی مثالیں دیکھیں گے تو اس کو مزید ہم سمجھتے ہیں. ابھی بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں ایک ساکن حرف ہوتا ہے اور آگے ایک تشدید والا حرف آ جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن حرف کو تشدید والے حرف کے اندر مرج کر دیتے. پھر ہم ساکن حرف کو نہیں پڑھتے کیونکہ مشدد کے اندر، تشدید کے اندر آلریڈی 2 حروف ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ سب کو معلوم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو الگ سے ساکن حرف آیا ہوا ہوتا ہے نا اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں اور مشدد والے ساکن کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہے. ہم انشاءاللہ جب اس کی ایگزامپلس پر جائیں گے تو اس کی تعریف کو مزید سمجھتے ہیں. فی الحال آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. جی، ادغام کے حروف. ادغام کے حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہے یرملون. ٹھیک ہے. یرملون کون سے حروف ہیں یہ؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اظہار میں پڑھا تھا نا کہ اظہار کے 6 حروف ہیں، حروف ہلکی. ٹھیک ہے. تو ادغام کی بھی 6 حروف ہے، حروف یرملون. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اظہار میں پڑھا کہ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا. تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر الادغام کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک بہت ہی اہم بات آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کے ادغام کا قاعدہ
ہمیشہ دو الفاظ کے درمیان ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اظہار میں کیا پڑھا تھا کہ اظہار کا قاعدہ ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے اور دو الفاظ کے درمیان میں بھی ہوتا ہے، جبکہ ادغام کا قاعدہ کبھی بھی ایک لفظ میں نہیں ہوگا. ادغام کا قاعدہ ہمیشہ دو الفاظ کے درمیان میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نون ساکنہ جو ہے وہ ایک لفظ میں ہوگا اور یرملون میں سے کوئی بھی حرف جو ہے وہ دوسرے لفظ میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم. ادغام کی دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے ادغام بی غنہ اور ایک ہے ادغام بغیر غنہ. اب دیکھیں ان کے نام سے ہی سمجھ آ رہا ہے. ادغام بی غنہ یعنی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، ہم مرج کریں گے، ملائیں گے نون ساکنہ کو لیکن غنہ کرتے ہوئے. اور دوسری قسم ہے ادغام بغیر غنہ، یعنی ہم اس میں ادغام تو کریں گے، نون ساکنہ کو مرج تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے ساتھ مرج کریں گے. کیسے؟ ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ادغام بی غنہ، نون ساکنہ یا تنوین لفظ کے آخر میں آئے اور اگلے لفظ کا پہلا حرف یا نون میم واو میں سے ہو تو ادغام بی غنہ کا قاعدہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا کہا جا رہا ہے، نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یہ چار حروف، ان کو اگر ہم مجموعے کے اس میں یاد کرنا چاہیں تو ان کا مجموعہ ہے یومن، یا واو میم نون، یومن. ٹھیک ہے، یعنی ادغام کا مجموعہ تھا یرملون. یرملون میں سے چار حروف جو ہیں وہ ادغام بی غنہ کے ہیں، ان کو مجموعی طور پر کہتے ہیں یومن. ٹھیک ہے، تو یومن میں سے کوئی حرف آ جائے گا نون ساکنہ یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ادغام بی غنہ کا قاعدہ ہوگا. مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہیں قلوب یومئذ. اب آپ اس مثال میں دیکھیں قلوب، با پر تنوین ہے اور آگے ہے یومئذ، یومن میں سے حرف یا آ رہا ہے. اب ہم نے یہاں ادغام کرنا ہے. کیسے کریں گے ہم؟ کہ جو تنوین کے اندر زائد نون ساکنہ موجود ہے نا، قلوبن بن، یہ جو نون ساکن ہے اس کو ہم آگے آنے والے یومن کے حرف یا میں مرج کر دیں گے، داخل کر دیں گے، ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو جائے گا؟ قلوبن یومئذ، یعنی پھر ہم قلوبن یومئذ نہیں پڑھیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ہم مدغم کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اگر اس کی اصطلاحی تعریف کو بھی سمجھیں اس مثال کے ساتھ ہی. اصطلاحی تعریف میں ہم نے کیا دیکھا؟ حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر قلوبن آخر میں نون ساکن آ رہا ہے، تنوین کے اندر ایکسٹرا نون ساکن، اور پھر ایک حرف متحرک ہو، جیسے یومئذ اس کا پہلا حرف یا متحرکہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حرف ساکن کو حرف متحرک میں مرج کر دیں گے، داخل کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم تنوین کے نون ساکن کو یا میں داخل کریں تو آپ دیکھیں قلوب یومئذ، جو یا ہے وہ مشدد بن رہا ہے، اس کو تشدید مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم دوسری مثال میں دیکھیں من نطفۃ، من نطفۃ، اب یہاں پر دیکھیں یہ تھا من اور نطفۃ، ہم نے یہاں ادغام کیا کیونکہ نون ساکنہ کے بعد یومن میں سے حرف نون آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ نون ساکنہ کو اس نون متحرک میں داخل کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بن گیا من نطفۃ. ٹھیک ہے، وہ جو نون متحرک تھا اس کو مشدد کر دیا اس نے. صحیح، اور آپ کو پتہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہم اکمل غنہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ غنہ کرتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم غنہ بھی کریں گے اور اکمل غنہ کریں گے، من نطفۃ. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم اگلی مثال کو دیکھیں، نون ساکنہ کے بعد یومن میں سے حرف میم موجود ہے، میم مالن. اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھتے من مالن، من مالن نہیں پڑھتے، ہم جو من کا نون ساکن ہے اس کو آگے آنے والے میم متحرک میں مرج کر دیتے. ٹھیک ہے، اس طرح وہ میم متحرک جو ہے وہ مشدد بن جاتا ہے، اس کو تشدید مل جاتی ہے ادغام کے قاعدے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتا ہے میم مالین.
واو के साथ इसकी मिसाल देखें, मियू वराइहिम, मियू वराइहिम। अब ये असल में था मिन और वराइहिम, लेकिन नून साकिना के बाद मुमिन में से वाव मौजूद है, तो हमने नून साकिना को वाव मुतहर्रिक के साथ मिला दिया, मर्ज कर दिया, तो ये हो गया मियू वराइहिम। ठीक है, हमने यहाँ इदगाम किया और गुन्ना के साथ किया। ठीक है, ये थी पहली किस्म इदगाम की, इदगाम बी गुन्ना। अगली किस्म है इदगाम बी गैरि गुन्ना। जी, इदगाम बी गैरि गुन्ना कब बनता है? जब नून साकिना या नून तनवीन लफ्ज के आखिर में आए और अगले लफ्ज का पहला हर्फ लाम या रा हो। ठीक है, तो वहां पर इदगाम बी गैरि गुन्ना का कायदा बनता है। यरमलून 6 हरूफ थे, यरमलून में से 4 हरूफ जो थे यूमिन, वो इदगाम बी गुन्ना के थे, और फिर जो 2 बच गए रा और लाम, वो इदगाम बी गैरि गुन्ना के हरूफ है। ठीक है, यानी जब नून साकिना या तनवीन के बाद रा या लाम में से कोई हर्फ होगा तो वहां पर हम इदगाम करेंगे, लेकिन गुन्ना के बगैर इदगाम करेंगे। ठीक है, गुन्ना नहीं होगा। जैसे मिसालें हम देखते हैं, कुलू मिर रिज़्क़िन। ठीक है, मिर रिज़्क़, नून साकिना के बाद हर्फ रा मौजूद है। ठीक है, तो आप देखिए हम नून साकिना को रा के साथ मर्ज तो कर रहे हैं, लेकिन हम इधर गुन्ना नहीं कर रहे। हम ऐसे नहीं पढ़ रहे मिर रिज़्क़िन, नहीं, हम उसको पढ़ रहे हैं मिर रिज़्क़िन। ठीक है, इसी तरह लाम के साथ मिसाल देखें, वैलुल लिकुल्ली, वैलुल लिकुल्ली, तनवीन के बाद हर्फ लाम है, हम तनवीन को लाम के साथ मर्ज कर रहे हैं और इस तरह वो लाम जो है वो मुशद्दद बन रहा है। वही इस्तिलाही तारीफ जहन में रखें, हर्फ साकिन था, उसको हर्फ मुतहर्रिक में मर्ज कर दिया। हर्फ साकिन से मुराद नून साकिना या तनवीन। ठीक है, और हर्फ मुतहर्रिक से मुराद यरमलून में से कोई भी आने वाला हर्फ। हर्फ साकिन हर्फ मुतहर्रिक में दाखिल हो गया तो उसने हर्फ मुतहर्रिक को मुशद्दद बना दिया। ठीक है, दूसरी किस्म का हर्फ मुशद्दद बना दिया। इसी तरह अगली मिसाल, हुमज़तिल लुमज़ह, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, तनवीन के बाद हर्फ लाम था तो हमने तनवीन को लाम के साथ दाखिल कर दिया और बगैर गुन्ना के साथ हम यहाँ इदगाम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं हुमज़तिल लुमज़ह। ठीक है, वाज़ेह यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी, शाज़िया जफर। मैम एक इसकी मिसाल जो है, हमने कल भी जो लेसन पढ़ा था ना, उसमें 2 जगह पे आई हुई थी, मिर रही के मख्तूम। बिल्कुल, सूरतुल मुतफ्फिफीन में अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह, मिसालों की तरफ अभी हम जाते हैं। अगर आपका अभी कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई, तो वो हम पहले देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम मिसालों की तरफ चलते हैं। ठीक है हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, जी। आपने इसकी इस्तिलाही तारीफ में बताया है कि हुरूफ साकिन का हुरूफ मुतहर्रिक से इस तरह मिल जाना कि ये दोनों हुरूफ दूसरे किस्म का हुरूफ मुशद्दद बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हुरूफ मुशद्दद आया है, लेकिन हम इस मिसाल में देख रहे हैं म्यू वराइहिम, इसमें तो ये मुशद्दद नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये जो या और वाउ है ना, आपको इन दोनों में तशदीद नहीं नजर आ रही, कुलू बुइन यौमइज़िन में भी और इसी तरह मियू वराइहिम में भी। ठीक है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इदगाम नाकिस होता है। ठीक है, इदगाम की भी आप समझें कि इंशाल्लाह आगे कभी आपको मौका मिला तो आप जरूर इसको देखेंगे, पढ़ेंगे कि इदगाम की भी 2 हालतें हैं, 2 कैफियतें। ठीक है, एक जो है वो मुकम्मल इदगाम होता है, इदगाम कामिल हम उसको कहते हैं, कामिल आप उर्दू वाला ही समझ लें, मुकम्मल। ठीक है, और एक होता है इदगाम नाकिस, ना मुकम्मल इदगाम, यानी उसमें क्या होता है कि उसमें नून साकिन जो है वो मुकम्मल तौर पर मर्ज नहीं हो रहा होता, बल्कि नून साकिन का कोई ना कोई असर, कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई उसकी सिफ्त गुन्ना बाकी रहती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इदगाम नाकिस। तो यहाँ पर या और वाव में इदगाम नाकिस होता है। इसीलिए आप देखें
کہ جب یا اور واو کے ساتھ ایگزامپلز آتی ہیں نا اس کی، تو قرآن جو ہمارے پاس پاکستانی اردو قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یا اور واو پر بھی تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مصحف کو دیکھیں، مصحف عثمانی کو دیکھیں، تو اس میں یا اور واو کے ساتھ ادغام کی جو ایگزامپلز ہوتی ہیں اس میں بہت ساری جگہوں پر تشدید نہیں لگی ہوئی ہوتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ادغام ناقص ہے، نامکمل ادغام. ٹھیک ہے. جی آپ کو کلیئر ہے شازیہ؟ جی جی ٹھیک ہے. clear ہے. الحمد للہ. ہما قاضی. جی میرا بھی یہی سوال تھا جو انہوں نے ابھی پوچھا شازیہ نے، کہ یہ جو آپ نے کہا نا مشدد بن جاتا ہے، وہ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ جو دو لفظ اس میں آئے تھے اس میں تجدید تو نہیں ظاہر ہو رہی تھی، تو وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ ادغام ناقص ہے. یعنی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. الحمدللہ وإیاک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کوئی بات جو آپ کو کلیئر نہیں ہوئی. الحمدللہ، مطلب آپ سب کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے چلیں ایگزامپلس کی طرف ہم چلتے ہیں. سورۃ المطففین میں ہی دیکھ لیتے ہیں. المطففین کھولیں. ہینڈ ریز کر کے ایگزامپلس بتانی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے مائک نہیں کھولنا، آپ نے بس ہینڈ ریز کرنا ہے، اور پھر میں آپ سب کو جن کا نام میں لوں وہی اپنا مائک کھولیں. سورۃ المطففین آیت نمبر 1 سے لے کر جہاں تک ہم نے کل لیسن کیا آیت نمبر 25. اس میں آپ دیکھیں ادغام کی کوئی مثال آپ کو مل رہی ہے؟ جی صرف 2 ساتھیوں کو ملی. ٹھیک ہے، گروپ 10 سے مریم عبداللہ. آیت 9 میں کتاب مرقوم، یہاں پہ ادغام بالغنہ اور بارک اللہ فیکی، احسنتی. ٹھیک ہے، آپ سب دیکھیں سورۃ المطففین آیت 9 میں کتاب مرقوم، تنوین کے بعد یومن میں سے حرف میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام بغنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی مثال؟ اسما شبیر. جی آیت 5 میں بھی اگر جوائن کر کے پڑھیں لی یوم عظیمی یوم، یہ بھی ہے. اور آیت 10 میں ویل. ایک تاکہ زیادہ ساتھیوں کو موقع مل سکے. ٹھیک ہے گڈ. اسما کہہ رہی ہیں کہ سورۃ المطففین میں اگر ہم آیت 5 اور 6 کو ملا کر پڑھیں تو درمیان میں ادغام کا قاعدہ ہوگا عظیمی یومین. ٹھیک ہے، سوری یوما. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تنوین کے بعد حرف یا آ رہا ہے، ادغام بغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیرا خان. جی آیت 10 میں ویل یومئذ، اس میں ادغام بیگنہ ہے، اور پھر یوم. ٹھیک ہے گڈ. بارک اللہ فیکی. آیت نمبر 10 میں دیکھیں ویل یومئذ، یہاں پر بھی ادغام بغنہ کا قاعدہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. گروپ 13 شادیہ ظفر. جی آیت نمبر 1 میں بھی ویل للمطففین، اس میں جو ہے وہ ادغام بغیر غنہ ہو رہا ہے. بارک اللہ فیکی. آیت نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں ویل للمطففین، یہاں پر ادغام بغیر غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد حرف لام آ رہا ہے تو ہم ادغام تو کریں گے لیکن بغیر غنہ کے ساتھ. گڈ شابش. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حبیبہ مسعود. آیت نمبر 19 میں کتاب مرقوم. جی شابش. بارک اللہ فیکم. کتاب مرقوم آیت 20 میں. شابش. ٹھیک ہے، یہ کون سا ہے حبیبہ؟ ادغام بغنہ یا بغیر غنہ؟ ادغام بغنہ. گڈ. بارک اللہ فیکی. جی سمیرہ خان. جی آیت نمبر 10 میں یومئذ للمکذبین، ادغام بغیر غنہ. گڈ شابش. یومئذ للمکذبین. ٹھیک ہے جی. سائمہ مسعود. آیت نمبر 25 مکتوب، اس میں دونوں ہی رول ہو رہے ہیں. اس میں رلیف میں بغیر غنہ ہے ادغام، رلیف کے مکتوب میں ادغام بے غنہ.
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. آیت نمبر 25 میں دونوں ایگزامپلز آ رہی ہیں، دونوں قسمیں آ رہی ہیں ادغام کی. میر رحیقین یہاں پر ادغام بغیر غنہ، اور رحیقین مختوم یہاں پر ادغام بغنہ. شابش، ٹھیک ہے جی. سیما جنید. جی الربی آیت نمبر 15 میں ادغام آیت نمبر 15 میں ربہم کنا کے بعد حرف را ادغام بغیر غنہ. ٹھیک ہے. منیبہ علاء الدین. آیت نمبر 15 میں ہی یومئذ لمحجوبون ادغام بغیر محجوبون، یعنی آپ دیکھیں اس سورہ میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں ادغام کی. ٹھیک ہے، شابش. جی سائرہ حسان. میم میں نے اس میں سے یہی 2-3 نکالی ہوئی تھی، وہ بتا دی ساتھیوں نے. چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ساری ایگزامپلز الحمدللہ ہم نے کور کر لی، سب بتا دیا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ یعنی آپ لوگوں کو ادغام کا قاعدہ بہت اچھے سے کلیئر ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہاں تک. اگر کوئی سوال ہے اب بھی آپ کا تو آپ لوگ پوچھ لیں. جی جن کے ہینڈ ریز ہیں کیا انہوں نے کچھ پوچھنا ہے یا ایگزامپلس کے لیے ہینڈ ریز کیے ہوئے؟ باجی ادغام با غنہ کا مجموعہ بول دیں. ادغام بھی غنہ کا مجموعہ ہے یومن، یا واو میم نون، یومن. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ادغام کے جو 6 حروف ہیں نا یرملون، ہر حرف کی مثال لکھنی ہے، اور آپ کوشش کریں وہی مثالیں نہ ہو. جیسے ابھی ہم نے کلاس میں سورۃ المطففین کی، مطففین کے اندر جتنی بھی مثالیں وہ ہم نے سب دیکھ لی. تو اب آپ نے سورۃ المطففین سے کوئی مثال تلاش نہیں کرنی، بلکہ جو پچھلی سورہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النبا، نازعات، سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الانفطار تک آپ نے ادغام بھی غنہ اور ادغام بغیر غنہ کے ہر حرف کی ایک مثال لکھنی ہے. یعنی ٹوٹل آپ نے 6 ایگزامپلس لکھنی ہے، 4 ادغام بھی غنہ کی اور 2 ادغام بغیر غنہ کی. ٹھیک ہے، اور مثالیں لکھنے کا طریقہ یہی ہے جیسے الحمدللہ میں نے آپ کے گروپس میں آپ کا ہوم ورک دیکھا، جیسے آپ کو بتایا گیا تھا بالکل ویسے ہی آپ لوگوں نے کیا کہ آپ نے ایگزامپل لکھنی ہے اور ساتھ میں ریفرنس بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، مثلا جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ المطففین مثلا آیت نمبر 1 سے آپ نے لکھا ویل للمطففین، تو آگے ضرور مینشن کیجیے گا کہ سورۃ المطففین آیت 1. ٹھیک ہے، اور جہاں پر ادغام کا قاعدہ بن رہا ہے اس کو یا تو انڈر لائن کر لیں یا تو سرکل کر لیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہاں پر وہ قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس طرح آپ نے 6 مثالیں لکھ کر اپنے گروپ میں شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، ترتیل کے لیسن کی طرف. جی ایکٹیو ہو کر بیٹھیں آپ سب لوگ، اپنی نوٹ بک بند کریں اور مصحف کھول لیں. گروپ 8 کی ٹرن ہے. گروپ 8 سے امبر سیف پڑھ چکی تھی، تحسین اکرام ہینڈ ریز کر لیجئے، حبیبہ مسعود، رومانہ خاتون. جی پریزنٹ ہیں یہ اسٹوڈینٹس، تحسین اکرام، حبیبہ مسعود، رومانہ خاتون. جی گروپ 9 سے منیبہ علاء الدین، رابعہ نادر، امینہ ضیاء، فاطمہ عمران. جی گروپ 8 اور گروپ 9 کے اسٹوڈنٹس اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے، میں دوبارہ نام لے رہی ہوں. اگر آپ کلاس میں ایکٹیو ہو کر نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی ٹرن چلی جائے گی، پھر آپ سے نہیں سنا جائے گا. ٹھیک ہے، گروپ 8 کے اسٹوڈنٹس تحسین اکرام، حبیبہ مسعود، رومانہ خاتون اگر موجود ہیں تو اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے. ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ये मैं पढ़ूं तस्लीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आयत नंबर 26 से हमने स्टार्ट करना है। खितामुहु मिस्क। जी तहसीन। खितामुहु। ठीक है, गौर से सुने। खितामुहु खा मुस्तइल। खितामुहु मिस्क। खितामुहु मिस्क। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी कट जाती है बीच से। बाकी सबके पास मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी। जी हमें साफ आ रही है। आ रही है। ठीक है तहसीन, आपके पास इंटरनेट मसला होगा। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। खितामुहु मिस्क। तहसीन। जी अब आ रही है आवाज। अब आ रही है, दोबारा आवाज पढ़ूं आ मैं? रही है। जी तहसीन, आप ऐसा करें, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें पहले, जब तक हम अगले साथी की तरफ चलते हैं। ठीक है? जी ठीक। जी हबीबा मसूद। जी 26 खितामुहु मिस्क। खितामुहु मिस्क। खी खौ मुस्ताइलिया में से है, इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। खितामुहु मिस्क। खितामुहु मिस्क। अच्छा देखिए, ता ता नहीं पढ़ेंगे इसको, ता ता। और अलिफ जो है ता का, वो बिल्कुल लाइट होगा, बारीक होगा। और से सुने। खितामुहु। खितामुहु मिस्क। खे की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, खे 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 करके नहीं पढ़ेंगे इसको। ये खी है, खी। मोटा करके पढ़े। खितामुहु मिस्क। खितामुहु मिस्क। में नहीं, मीम सीन जेर मिस्क। मी मिस्क। मिस्क। वफी ज़ालिक फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। वफी ज़ालिक फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। ठीक है, इसको देखें। फल या तना, फल लाम का मखरज हमने मुकम्मल करना है, और फसील सीन की कसरा मारूफ करके लाम साकिन से मिलाएंगे। दोबारा पढ़ते हैं। फल या तना फसील मुतनाफिसून। फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। फसिल से नहीं पढ़ना, इसको सी है। फसील। फसील। फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك. ختامه مسك.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنیم. ٹھیک ہے، من تسنیم اکفا ہوگا تاکہ مخرج کے قریب جا کر کریں گے اور بالکل باریک ہوگا. من تسنیم. من تسنیم. ومزاجه من تسنیم. ومزاجه من تسنیم. اچھا، میم کی کسرہ کو معروف کریں. من تسنیم. من تسنیم. ومزاجه من تسنیم. ومزاجه من تسنیم. عینا یشرب. عینا یشرب. عینن. آئی میں یہ کیا کون سا قاعدہ بن رہا ہے؟ لین. یا لین ہے. مکمل ادا کریں گے. عینا یشرب. عینا یشرب. 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 را کو اور پر کریں. یشرب. یشرب. اچھا، یش شین ساکنہ میں کون سی صفہ ہوگی؟ تفشی. اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھی ہیں شدت، اور توسط، رخاوہ. جی رخاوہ کی صفت ہوگی. رخاوہ کریں گے، آواز کو مکمل طور پر جاری رکھیں گے. یشرب. یشرب. اچھا، پوز نہیں آنا چاہیے درمیان میں. یشرب ایسے نہیں. یشرب. جی دوبارہ پڑھیے گا. یشرب. شاباش. عینا یشرب. عینا یشرب. بها المقربون. بها المقربون. عینا یشرب بها المقربون. عینا یشرب بها المقربون. بیہل ہل لام کا مخرج مکمل کریں. حبیبہ کیا پڑھا ہے ہم نے لام کا مخرج؟ لام کا مخرج زبان کی جو حافظ اللسان سے زبان کی نوک تک اور جو اوپر کے دانت ہے ثنایا علیا انیاب دواہی کے ان تک جو ہے زبان کی جڑ جو لگے گی زبان ان کے مسوڑوں سے لگے گی. شاباش. ہم نے پڑھا تھا زبان کے جو اگلے کنارے ہیں زبان کی نوک تک اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم پورا کور کریں گے، کمپلیٹ مخرج کو لیں گے. بیہا المقربون. بیہا المقربون. شاباش. عینا یشرب بها المقربون. عینا یشرب بها المقربون. اس کو دوبارہ پڑھیں. عینا یشرب. عینا یشرب. اس کو آئی نہیں پڑھیں گے، یہ تو لین کی ادائیگی درست نہیں ہے. عینن. عینن دوبارہ پڑھیں اس کو.
आइनन। अब पूरी कंप्लीट आयत को पढ़े। आइनन यशरबु बिहल मुकर्रबून। बारकल्लाहु फीकी, अहसनती, शाबाश। जी तहसीन। जी ठीक है, अगली आयत देखिए तहसीन, आयत नंबर 29। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। ठीक है, देखें अजरमू, मू वाव मद्दा मौजूद है, 2 काउंट सब टाइम देंगे। अजरमू, अजरमू, अज कलकला को बहुत सख्ती से नहीं करेंगे। अजरमू, अजरमू। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। कानू, कानू। मिनल्लज़ीना आमनू। मिनल्लज़ीना आमनू। मिनल्लज़ीना आमनू। तहसीन आपकी आवाज अब भी कट रही है। तो यहाँ आपका नेट नेट, प्रॉब्लम है, ये सही नहीं हो रहा। अच्छा चले ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। जी ग्रुप 9 की तरफ चलते हैं। मुनीबा अलाउद्दीन। ये ग्रुप 8 से मेरी बारी नहीं आई, रोमाना खातून। जी चले, रुमाना पहले आप पढ़ लें। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू। जी रुमाना आप भी देखें, इन्नल लाम के मखरज को पूरा ले, सिर्फ जबान की टिप नहीं लगाएंगे, इस तरह तो वो मखरज नामुकम्मल होगा। दोबारा पढ़े, इन्नल्लज़ीना। इन्नल्लज़ीना। आप देखिए आपके साइड्स नहीं लग रहे, जो किनारे हैं ना जबान के वो टच नहीं हो रहे, इसको फील करें। इन्नल्लज़ीना। इन्नल्लज़ीना। आपने लाम के मखरज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अजरमू कानू। अजरमू कानू। मिनल्लज़ीना आमनू। मिनल्लज़ीना आमनू। मिनल, मिनल पूरा मखरज लें, आप सिर्फ इस तरह पढ़िए, मिनल, मिनल, सिर्फ जबान की टिप लग रही है आपकी। मिनल, मिनल, मिनल में करेंगे, मोटा नहीं फैला करेंगे। के मतलब मिनल, जुबान करने की कोशिश तो कर लूं। मिनल, आप ना अब मिनल। इसको हैवी करके पढ़िए, हैवी नहीं करेंगे। मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ीना। नहीं आपने लाम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जी। आमनू, आमनू। यضحكون, यضحकून। यद बहुत मुस्तालिया में से है, इसको मोटा पढ़ेंगे। यضحكون, यضحकून। बहुत के साथ या को मोटा नहीं करेंगे, याद रखें जब मोटा हर्फ आएगा ना तो उसके आसपास वाले हरूफ मोटे नहीं होंगे, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। यضحكون, यद, यद। जी दोबारा पढ़ें।
जी रुमाना दोबारा पढ़ें, यضحकून, يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ठीक है, स्टॉप नहीं करेंगे आमनू पर, और इन्नल्लज़ीना नून मुशद्दद अकमल गुन्ना. ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. आपका सांस टूट रहा है बीच में तो प्रॉपर वफ करें. ठीक है, हम इसको प्रॉपर वफ के साथ पढ़ते हैं. अजरमू के रॉ को भी पुर पढ़ेंगे. सुनिएगा इसको. इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا من الذين آمنوا يضحكون. من الذين آمنوا يضحكون. शाबाश. लाम को मार्क कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है. जी. وإذا مروا بهم وإذا مروا بهم مروا रो साकिन को तवस्सुत का टाइम देंगे और इसको पुर भी करेंगे. مروا بهم وإذا مروا بهم يتغامزون अच्छा देखें, अब इस अल्फाज में, इस लफ्ज में सिर्फ गईन हैवी है. ठीक है, और कोई भी हर्फ हम हैवी नहीं करेंगे. और गईन के साथ जो अलिफ है ना, अलिफ मद्दा बन रहा है, इसको हम हैवी करेंगे. मीम को हैवी नहीं करेंगे और ना ही वाव मद्दा को हैवी करेंगे. ठीक है, और से सुने. यतगामज़ून وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون. مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون. अच्छा देखिए, मर्रू वाव मद्दा को ड्रॉप नहीं करेंगे. एक दफा फिर पढ़ें शाबाश, गौर से देखते हुए. وإذا مروا بهم يتغامزون. बारकल्लाह फीकी. रुमाना, आपने लाम की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है जी. अच्छा, ये चीज पूछनी थी मुझे कि ये यतगामज़ून, इसमें जो वाव मद्दा है ना, इसको मैंने देखा ज्यादा खींचते हैं, मतलब बीच की निस्बत. अगर बीच में आ जाए कभी वाव मद्दा आखिर में हो तो. यहाँ पर एक मद बन रहा है. ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. जब आखिर में आता है, उसके बाद साकिन हर्फ आता है, तो फिर वहां पर एक मद बनता है जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. इसी वजह से हम उसको 4 काउंट्स तक लंबा कर. ठीक है, ठीक है जी. जज़ाकल्लाह. मुनीबा.
وَإِذَا انقلبوا. جی منیبا. وَإِذَا انقلبوا. اچھا دیکھیں نون ساکنہ کے بعد حرف قوف ہے نا، اکفا کریں گے اور موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، غنہ کو موٹا کریں گے. وَإِذَا انقلبوا. وَإِذَا انقلبوا. اچھا زال کو ہیوی ہونے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. وَإِذَا انقلبوا. وَإِذَا انقلبوا. إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا. إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا. أهلهم ہا ساکنہ رخاوہ کا ٹائم دیں گے. أَهْلِهِمُ انقلبوا. ٹھیک ہے پہلے سن لیں. أهلهم انقلبوا. أَهْلِهِمُ انقلبوا. فَكِهِينَ. فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اچھا دیکھیں اہلیہم انقلبوا، قلبوا دوسرا والا جو اہلیہم انقلبوا ہے نا، ادھر واو مدہ ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. پہلے والے میں تو مد آ رہی تھی نا، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. أَهْلِهِمُ انقلبوا. أَهْلِهِمُ انقلبوا. اکفا موٹا کریں. أَهْلِهِمُ انقلبوا. أَهْلِهِمُ انقلبوا. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اچھا اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. قوف قوف مستعلیہ ہے نا، اس کو ہیوی کریں گے. أَهْلِهِمُ انقلبوا. أَهْلِهِمُ انقلبوا. شابش. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. ٹھیک ہے اس کو دیکھیں. وَإِذَا الف مدہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو رہا ہے، دوبارہ پڑھیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا. اچھا ادھر دیکھیں. رَأَوْهُمْ را تو پر ہے لیکن او یہ جو لین ہے نا واو لین، اس کو ہیوی نہیں کریں گے. رَأَوْهُمْ. او بالکل باریک کرے. او کر کے ہیوی نہیں کریں گے. دوبارہ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ. ٹھیک ہے. قَالُوا إِنَّ. قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ. هَؤُلَاءِ
اچھا اب دیکھیں اس آیت میں قولو پر بھی مد ہے اور ہا اولائی، یہ تینوں مدود جو ہے نا یہ 4 کاؤنٹس کی ہوں گی، ٹھیک ہے 4 کاؤنٹ تک ان کو لمبا کریں گے. ہا اولائی، ہا اولائی لضالون، لضالون. اچھا دیکھیں لضالون یہ والی جو مد ہے اس کو 6 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے اور ساتھ میں ہم نبر بھی کریں گے، ٹھیک ہے آواز کو اٹھائیں گے مد کے بعد. لضالون، لضالون. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لضالون. جب ہم مد کے 6 کاؤنٹ کمپلیٹ کریں گے اور لام کی طرف جائیں گے تو آواز کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. لضالون، لضالون. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. بارک اللہ فیک، احسنتی منیبہ. رابعہ نادے. وَمَا أُرْسِلُوا، وَمَا أُرْسِلُوا، را پر ہے یہاں پر. أُرْسِلُوا، أُرْسِلُوا. وَمَا أُرْسِلُوا، وَمَا أُرْسِلُوا. دیکھیں را کو پر کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. را کا مخرج بتائیں مجھے رابعہ. میم زبان کی ٹپ اور اوپر والی سائڈ جو ہے وہ ثنایا الیہ کے مسوروں پہ لگتی ہے اور بیچ میں تکرار آتی ہے. شاباش. اس کو ہم تکرار بھی کریں گے اور اس میں ایک اور صفت ہوگی را ساکن میں، وہ کون سی ہے؟ مخفم. شدہ توسط رخاوہ میں سے کون سی ہوگی؟ جی رابعہ. چلیں کوئی اور بتائے گا را ساکن میں کون؟ جی توسط کی صفت ہے، اس میں آواز کو ہم تھوڑا سا جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے. اُرْسِلُوا، اُرْسِلُوا. عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ. لین کی ادائیگی کو ٹھیک کریں. علیہم، علیہم. حافظین، حافظین. وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين. اچھا مجھے بتائیں ارسلو لو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ واو مدہ. واو کے اوپر. جی کتنے کاؤنٹس تک لمبا کریں گے؟ 2 کاؤنٹس.
بالکل ایسے ہی پڑھیں, دوبارہ پڑھیں, ڈراپ نہیں کریں گے واو مدہ کو. أرسلوا وما أرسلوا عليهم حافظين. جی پڑھیں. جی رابعہ. جی میم آپ کی آواز بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں. بس آپ کا آج بہت سوری أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين. شابش. فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين آمنوا. فَالْيَوْمَ یو لین کو سختی سے بھی نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا. فاليوم الذين آمنوا. منو میم کے زبر کو نا مات نہیں کریں گے, لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. آمنوا آمنوا. من الكفار من الكفار. من الكفار من الكفار. کف کف فا مشدد ہے, پہلا فا ساکن ہے, اس کو رکیں, ہمس بھی کرنا ہے اور رخاوہ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. من الکفار من الكفار. یضحکون يضحكون. یا کے زبر کو بھی کھینچے نہیں, نہیں, یضحکون يضحكون. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يضحكون يضحكون. واو مدہ میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے, ایک دفعہ پھر پڑھیں. يضحكون. شابش, ٹھیک ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی. امینہ ضیاء. جی. علی الارائک على الأرائك. على الارائک على الأرائك. جماعوں کے ساتھ پڑھیں. رو کو پر کریں گے, الف بھی پر ہوگا. علی الارائک على الأرائك. ينظرون ينظرون. ایک فا موٹا ہوگا اور وہ کے قریب ہوگا. ينظرون ينظرون. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون.
هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں ثوب، جب واو مشدد ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دو وہ مشدد پہ دو کاؤنٹ کرتے ہیں نا، سو تشدید ہے نا، دو یہ ہیں، دو نہیں، بار دو بولیں گے. count نہیں کریں گے. دیکھیں آپ دو کاؤنٹس تو ہم مد میں کرتے ہیں نا، حروف مدہ میں. یہاں پر واو تشدید کے ساتھ ہے تو ہم یہاں پر آواز کو اٹھاتے ہیں، نبر کرتے ہیں. ثوب الکفار، ثوب الكفار. شاباش. هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار ما كانوا ما كانوا. کاف کے مخرج کو ٹھیک کریں. ما كانوا، ما كانوا. کا کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ اردو والا کاف لگ رہا ہے. کا اور عربی کے کاف میں نا تھوڑا سا ہمس ہوتا ہے. كانوا، كانوا. نو واو مدہ کی آواز ناک میں جا رہی ہے. دوبارہ كانوا كانوا يفعلون، يفعلون. تا ساکن میں رخاوہ، يفعلون. يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اچھا، ثوی واو کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیں آیت کو. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يفعلون، يفعلون. میں رخاوہ کریں. یفعلون ایسے نہیں پڑھیں گے، آواز کو چلائیں. يفعلون، يفعلون. شاباش، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. سورۃ المطففین ہم نے مکمل کر لی. آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ویکینڈ آ رہا ہے، آپ کے پاس بہت سارے دن ہوں گے پریکٹس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو سورۃ النبا سے لے کر سورۃ المطففین تک لسٹنگ بھی کر لیجیے گا اور اس کی پریکٹس بھی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور ہوم ورک بھی جو آپ کو دیا گیا ہے ادغام کی ایگزامپلس، ان کو بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. ہما ریز ہے. جی میں میرا صرف ایک آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا یہ آج کا جو جتنا بھی نیٹ ورک آ رہا ہے نا، یہ بہت ڈسٹربنس ہے. آپ کی تلاوت آدھی زیادہ میں نہیں سن سکی ہوں، کٹ کٹ کے آ رہا ہے، بار بار یہ ویٹنگ پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو وہ کافی چیزیں نکل چکی ہوتی ہیں. اور میں مطلب مجھے آواز کبھی آپ کی آواز بہت سلو ہو جاتی ہے، کبھی تیز جاتی ہے، کبھی غائب ہو جاتی ہے، تو مجھے تھوڑا سا نہیں ہمیں پرابلم تو ہوا ٹھیک ہے. آ رہی تھی، لگتا ہے ان کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہوگا. جی باجی ہمیں بالکل ٹھیک آ رہی ہے، ہر چیز کلیئر آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا. اچھا ہم اگلی کلاس کی طرف چلتے ہیں. 100 احادیث. جی آپ کو پچھلی کلاس میں جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا؟ 100 احادیث کے حوالے سے کوئی ہوم ورک تھا آپ کا؟ حدیث کو یاد کرنا تھا، وہ بس پڑھنا تھا 40 حدیث کو. ناراض رشتہ داروں سے بات کرنی تھی اور بالکل یہ ہوم ورک بیوہ مسکینوں کے بارے میں. چلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے ہوم ورک کو مکمل کیا ہوگا. ہم اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. پہلے انشاءاللہ ہم لیکچر سنیں گے، اس کے بعد اس کے متعلق ہم کچھ بات کریں گے. حدیث نمبر 48 انصاف کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس
بین الناس صدقہ کتاب الصلح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے ابو الاسود الدؤلی کہتے ہیں ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر روز ایسا ہوتا ہے، یہ صدقہ ہر روز واجب ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز روزہ ہر تسبیح تکبیر و تحمید صدقہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا، پر جو شخص اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، نیکی کا حکم دے برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے، اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، تو دن بھر یہ نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب جہاں تک انسان کی بات کرنا ہے، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے صلح کرانے میں، اور سب سے پہلے تو خود اپنے بچوں کے درمیان انصاف، ان کو دینے دلانے کے معاملے ہوتا پتہ کیا ہے، کچھ بچے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، پھر آپ کی ساری محبت ان کی طرف ہو جاتی ہے اور دوسروں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، ستاتے نہیں، آپ ان کو ٹال بنائے رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح نہیں محبت دیتے۔ تو ہمیں بحیثیت والدین کی اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اپنے دل کے اندر ایک انصاف کی ترازو رکھے رکھنی۔ بعض مائیں بیٹوں کی طرف زیادہ مائیں ہو جاتی ہیں، بیٹیوں کو اگنور کر دیتی ہیں، تو یہ بھی نہیں ٹھیک۔ تو اولاد کے درمیان انصاف، پھر اس طرح شاگرد ہیں ان کے درمیان انصاف، پھر اس طرح اور بھی جہاں جہاں انسان کو موقع ملے، تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یعدل بین الناس میں ایک مفہوم صلح کرانے کا بھی لیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذاتی عبادات سے بھی افضل عبادت ہے۔ اس کا مطلب نہیں ذاتی عبادات چھوڑ دیں، لیکن ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں، صرف اپنی ذات میں ہی منہمک ہو کے نہ رہ جائیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، اپنے آرام سے اٹھے، کھایا پیا، ذکر اذکار کیے، قرآن پڑھا، نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کیا، کوئی آ گیا مل لیا، اپنی عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور نیبرہڈ میں 2 لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں۔ تو ایسی زندگی نہیں خود غرضی والی گزارنی چاہیے۔ انسان کو دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعائی کر دیں، لیکن دوسروں کی بھی فکر کریں، اپنے قیمتی وقت میں سے دوسروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وقت نکالیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو عمرو ابن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی ہے، تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ چلے گئے اور ان میں صلح کرواتے رہے، حتیٰ کہ آپ نماز کے وقت پہ واپس بھی نہ آ سکے۔ اس کا مطلب نہیں نماز چھوڑ دی، پڑھی، لیکن یہ کہ یعنی مسجد نبوی کی نماز کا تو اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے کاموں میں پڑھ کر ہماری کچھ روٹین ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آج تو ایسا جھگڑا فساد تھا کہ میرا تو اپنا پڑھنا ہی رہ گیا، اس میں بے چینی ہوتی کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی نیکی کی یا نہیں، تو تسلی ہونی چاہیے کہ کسی کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی نفع مند تجارت ہے۔ حدیث نمبر 49، اعمال پر دوام۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے رہو، میانہ روی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکے گا۔ بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو، خواہ وہ کم ہو۔ جس پر دوام ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، مسلسل کریں، کرتے رہیں، زندگی بھر کریں۔ تو سددوا وقاربوا،
یعنی اپنے اعمال میں صراط مستقیم اور استقامت، یعنی صحیح کام بھی ہو اور استقامت بھی ہو. اور قارب ہو کا معنی ہے میانہ روی اختیار کرو، قریب قریب رہو. تو کامیابی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالی کے فضل سے ملتی ہے، صرف اپنے عمل سے نہیں ملتی. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. انسان نیکی ضرور کرتا رہے کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل کو کمتر خیال کرے. ٹھیک ہے، بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کافی نہیں، اس کے ذریعے رحمت تو ملے گی لیکن عمل میں کوتاہی نہ ہو. کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. تو بہرحال یہاں پر میانہ روی کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، اعتدال کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور استقامت جو ہے وہ موت تک نیکی کے کاموں پر ہونی چاہیے. اور پھر استقامت کا معنی یہ ہے کہ مسلسل ایک کام انسان کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو. یعنی اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ کون سی عمر ہے، کتنی مصروفیات ہیں، کیا کر سکتے ہو کیا نہیں، اس کے مطابق ہی کام شروع کرو. کیونکہ بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے. جیسے چاشت نفل شروع کیے ہیں تو روز پڑھیں، 2 کی بجائے 4 شروع کیے تو روز 4 ہی پڑھیں، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے. ٹھیک ہے، تو کن کن باتوں کا یہ حکم دیا گیا؟ نمبر 1 درست راستہ اختیار کرنا، نمبر 2 میانہ روی اختیار کرنا، نمبر 3 احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کاموں میں دوام اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا. نفل عبادات کے لیے بھی ہے کیونکہ فرض تو ویسے ہی دائمی پڑھنے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے آخری حدیث میں بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے کام کو شروع کرتے تھے تو پھر اس کو مسلسل کرتے تھے. لیکن جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہاں نفلی اعمال ہی کی بات ہو رہی ہے. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک دم جوش آتا ہے کہ ہم بہت سے نیکی کے کام شروع کریں. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن تو کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے. سوچ سمجھ کے شروع کریں. اور اس کے بھی مطلب کہ انسان ڈرے کہ میں تو کر نہیں سکوں گا اس لیے بہتر شروع نہ کروں. اسٹیپ بائی اسٹیپ، بیبی اسٹیپس لیتے ہوئے ایک ایک کام کر کے اس کی عادت پختہ کر کے پھر ایک اور نیت میں ضرور رکھیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہاں جو آپ نے بات کی ہے حدیث میں بیان ہو رہا ہے سیدھے رہو اور پھر میانہ روی اختیار کرو، تو کیا سیدھے رہنے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو؟ یعنی ہر کام میں صحیح طریقہ اختیار کرو جو شریعت کے مطابق ہے. استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ میانہ روی اختیار کرو، یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری سہولتیں پیدا کر دیتی ہے، ورنہ ایسے بوجھ ہوتے ہیں کہ ہم چل ہی نہیں پاتے ہیں اور خاص طور پہ سسٹین نہیں کر سکتے. جیسے اگلی بات ہے کہ ہم ایک عمل کو کنسسٹینٹلی کرتے رہیں چاہے وہ تھوڑا ہو. جی ہاں، کیونکہ انتہا پسندی اور خطرناک ہے، ہر چیز کے اندر اعتدال اچھا ہے. استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ذکر کی حدیث میں پہلے آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ یہ چاہیں تو مجھے دے دیں، لیکن میرا سوال ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو علیم اور حکیم ہونے کی اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ میری چاہت ہے، میری ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں. ہم اپنے طور پر جو چیز اچھی سمجھیں اپنے لیے وہ مانگیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ الحکیم ہے، وہ دے تو خوش ہو جائیں، نہ دے تو بھی راضی رہے. لیکن ہمیں خود سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے یا خود سے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ چاہیں تو کریں نہیں تو نہیں کریں. وہ تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ساری خیر کا محتاج ہوں. حدیث جی ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. پہلی حدیث جو ہم نے دیکھی انصاف کرنا،
اس حدیث سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی ثنا فاطمہ. باجی انسان کے ہر جوڑوں پر صدقہ لازم ہے، واجب ہے. تو جو جب ہر روز یعنی ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو صدقہ واجب ہوتا ہے. تو پھر جو تسبیحات ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور چاند کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، وہ بھی صدقے میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور صلح یہ جو ہے سب سے نفع بند تجارت ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا بھی. جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے جو جوڑ ہیں ان پر صدقہ واجب ہے، ٹھیک ہے. اور اتنے سارے اعمال بھی بتائے گئے ہمیں کہ صدقے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے شاباش. جی سعدیہ خالد. جی میم یہی بات کنٹینیو کروں گی کہ مطلب لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، ان کی دوسروں کی بھی فکر کریں کہ یہ نہیں کہ سب سے غافل ہو کے صرف اپنی ہی زندگی میں رہیں. اسی طرح کیونکہ یہ ایک نفع مند تجارت کہی ہے. اسی طرح اولاد کے درمیان بھی انصاف کریں، کیونکہ کچھ فرما بردار بچوں پہ ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ اس کو ان کے درمیان انصاف رکھیں. اور اگر کوئی نہیں بھی مانتا اسے پیار سے ہمیں اسی فرما برداری پر یا اس پر لانا چاہیے جو کہ ہمیں پسندیدہ ہے. جی بالکل. اور یہ سوچ کر کریں انصاف بھی کہ یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. جی سارا حسان. اس پہ ایک اور انہوں نے بات بتائی تھی کہ ایک تو اولاد کے درمیان میں آپ کو جو ہے اعتدال کا ترازو رکھنا چاہیے، اور دوسرا کہ شاگردوں کے درمیان میں بھی انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور تاکہ جو ہے ہر بچے کو اس کے مطابق جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ مختلف طرح کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی لو ہوتا ہے پڑھائی میں بھی، اس میں بھی استاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے جو ہے انصاف کرنا ہے، کہ اس کو اگر ہم کلاس میں سزا دے رہے ہیں تو ہم نے اس میں اعتدال رکھنا ہے بچوں کے کو، تاکہ وہ اس کے اندر یہ عادت نہ پڑے کہ وہ غلط کاموں کی، کہ استاد نے ہمیں یہ بتایا ہے تو ہم بھی اس طرح کا کوئی کام کریں. جی بالکل شاباش. ٹھیک ہے چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے جوڑوں کا صدقہ بن جاتے ہیں؟ جی شازیہ ظفر. باجی تمام عبادات ہیں جس میں کہ روزہ، نماز ہے، نفلی عبادات ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ سب جو ہے ہمارے اعمال کا صدقہ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور عمل بالمعروف کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں صدقے کا سبب بنتی ہیں. شاباش. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، تحلیل، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا یہ، تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فیکم. اس کے بعد دیکھیں اسی حدیث میں انصاف کرنا جو حدیث ہے، پہلی حدیث ہم نے پڑھی، اس میں آخر میں آ رہا ہے یعدل بین الناس صدقہ. اس کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ سب پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں، سب کی ہینڈ ریز ہونی چاہیے. بڑی آسان سی احادیث ہیں یہ تو. ٹیچر ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی ان کا بھی دھیان رکھیں، صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی عبادات کے بارے میں رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، اور جو ہمارے ہمسائے جو ہیں ساتھ والے وہ لڑ جھگڑ کے جو ہیں وہ لڑتے جھگڑتے رہیں، ان کے بارے میں بھی آپ دھیان رکھیں. بالکل شاباش. ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ یعدل بین الناس صدقہ، اس کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ نرگس آپ بتائیں. صلح کرانے میں انصاف کرنا. بالکل صلح کروانا اس کا ایک مطلب ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بس اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے آس پاس لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کیا جائے، ہم ان کے معاملات میں کیوں انٹرفیئر کریں. نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی صدقہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کون سے لوگ ہیں، یا ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے رشتہ دار جن کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہوئی ہیں، جو ناراض ہیں، تو ان کے درمیان صلح کروانی ہے. ٹھیک ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے آج کا. صحیح. چلیں اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے اعمال پر دوا.
اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ جی ناز؟ دوام سے کیا جائے، تھوڑا ہمیشہ عمل کیا ہو جائے، لیکن ہمیشہ کیا جائے. مستقل کرنے والا ہو. شاباش، ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فیکم. کہ عمل خواہ تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو. ٹھیک ہے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی عمل کرنا. شاباش، ٹھیک ہے. اچھا پھر بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز زیادہ پسند فرماتے تھے؟ جو جو ہمیشہ مسلسل پڑھی کی جائے. جائے. جو مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھی جائے. اب آپ دیکھیں رمضان گزرا نا، ہم نے کیا کیا رمضان میں؟ کچھ ایسے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، کچھ ایسی تسبیحات اپنے لیے خاص کر دی جو ہم رمضان میں تو پڑھتے تھے. اب جیسے ہی رمضان گزر گیا، اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے کوئی بھی عمل شروع کریں، یہ نیت کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیشگی کے ساتھ وہ عمل ہم کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی حدیث سے سوال ہے، اس حدیث میں کیا کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی مریم عمران. جی مریم. کوشچن ریپیٹ کیے گا اپنا ایک بار. سیکنڈ حدیث جو ہم نے دیکھی، اس میں کیا کیا حکم دیے گئے؟ اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے جو صراط مستقیم کا ہو. پھر دوسرا یہ بتایا تھا کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے. اور تیسرا یہ بتایا تھا کہ جو بھی عمل اختیار کریں استقامت کے ساتھ اختیار کریں، ہمیشگی والا. شاباش، بارک اللہ فیکم. اس حدیث سے ہم نے 3 باتیں سیکھی کہ ایک درست راستہ اختیار کرنا، پھر میانہ روی یعنی اعتدال اختیار کرنا، اور کاموں میں استقامت اختیار کرنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا گروپ ٹائم ہے، ہم اپنی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.